اساتذہ کرام، اس ملاقات میں ہم پرورش کے دوران جسمانی ارتقاء اور نشو و نما پر غور و فکر کریں گے۔ کسی بھی فرد کا جسمانی ارتقاء صحت مندی کے نقطۂ نظر سے انتہائی اہم معاملات میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص نشو و نما اور ارتقاء کے مرحلے سے گزرتا ہے، جسے شیرخواری، بچپن، لڑکپن، بلوغت اور سن رسیدگی کے مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عمر کے ہر مرحلے پر جسمانی طور پر صحت مند، ذہنی طور پر توانا اور جذباتی طور پر مستحکم رہنے کے لیے باقاعدہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی فرد کی زندگی کے مختلف مراحل میں شیرخواری کا مرحلہ ایسا ہے جس میں بچہ تمام ضروریات کے لیے والدین یا خاندان کے ارکان پر انحصار کرتا ہے۔ لہٰذا والدین اور دیگر افراد کے مابین شیرخوار بچوں کے بارے میں صحت مند جسمانی، دماغی اور جذباتی ارتقاء کے بارے میں باقاعدہ سمجھ ہونی چاہیے۔ ارتقاء اور شیرخواری کے مرحلے کے نقطۂ نظر سے بھی ایک لمحہ فکر ہونا چاہیے۔ بچپن اور لڑکپن کے دیگر مراحل زندگی کے تشکیلی مراحل ہوتے ہیں اور انہیں انتہائی اہم قرار دیا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر حاصل جانکاری کا اثر زندگی کے باقی ماندہ مراحل پر پڑتا ہے، لہٰذا ان مراحل پر تمام ضروریات کا چابک دستی سے خیال رکھنا چاہیے۔ زندگی کے اس مرحلے کے دوران ارتقاء اور ترقی کے نقطۂ نظر سے چند نکات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ بچوں کو اس بات کو سمجھنے کے قابل بنائیں کہ ہمارے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں قدرتی معمول کے مطابق اور صحت مندانہ ہوتی ہیں۔ یہ ارتقاء اور نشو و نما کے لازمی اجزاء ہیں۔ ان تبدیلیوں سے گزرنا انتہائی دلچسپ ہو سکتا ہے۔ تمام تبدیلیاں ایک ہی وقت میں نہیں ہوتی۔ ارتقائی عمل کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ ایک ہی فرد میں جسمانی تبدیلیاں پہلے ہو جائیں اور نفسیاتی و سماجی تبدیلیوں بعد میں رونما ہوں۔ اس کے برخلاف یہ عمل بھی ظہور پذیر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عمر کے بچوں میں مختلف سطح کی سنجیدگی اور تجربہ ہو اور ان میں مختلف رفتار سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نشو و نما کے دوران اس وقت شرمندگی محسوس کرتے ہیں جب وہ اپنے ہم عصروں سے کچھ مختلف دکھائی دیتے ہیں، کچھ تیزی کے ساتھ اور کچھ سست رفتاری سے سن بلوغت کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہی فرق ہم عصروں کے مابین چھیڑ چھاڑ نیز تنگ کرنے کا مرکز بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک متوازن نقطۂ نظر پیش کرنا ہے اور انہیں پر امید اور معمول کے مطابق محسوس کرنے میں مدد دینی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک شخص اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں کا اثر لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف دوسرا شخص ان پر کوئی کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتا۔ اگر کوئی شخص تبدیلیوں کے لیے تیار ہو تو زندگی میں کچھ تبدیلیوں کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک شخص ان عوامل میں سے کچھ پر اثر ڈال سکتا ہے اور ان سے بہتر طریقے سے نپٹ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نشو و نما اور بلوغیت ایک قدرتی عمل ہے، اور چونکہ تمام بچوں کا جسمانی اور ذہنی ارتقاء یکساں طور پر نہیں ہوتا، اس لیے ایسی صورت میں ارتقاء سے متعلق کچھ مفروضات اور غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کے ذہنی تناؤ اور تذبذب میں
ایسے والدین سمیت بالغ سرپرست بھی مزید اضافہ کر دیتے ہیں جو خود بھی منفی خیالات اور رجحانات رکھتے ہیں۔ بالغان نوجوان لوگوں سے زیادہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی توقعات رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس نئے رول کے لیے کوئی تیاری نہیں کرواتا۔ بالغان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تیز رفتاری سے ہونے والی ان جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بچوں کو آگاہ کرنا، نیز انہیں اس کے لیے تیار کرنا انتہائی اہم ہے، جن کا سامنا انہیں ارتقائی عمل کے دوران ہوتا ہے۔ نشوونما کے عمل سے بڑی تعداد میں امتیازات اور نقصان دہ فرسودہ خیالات منسلک ہوتے ہیں جن پر تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بچوں کو اپنی تبدیلی کا آسانی سے سامنا کرنے کے قابل بنانے میں آپ کو اہم ترین کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کی انفرادی شناخت کی ستائش کریں اور ان نقصان دہ فرسودہ خیالات کو چیلنج کریں جو ذرائع ابلاغ اور مثالی جسمانی وجود سے متعلق وسیع تر معاشرہ کھڑا کرتا ہے۔ شکریہ۔